حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزرے، امیر المومنین ہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی، بچیاں رو رہی ہیں، اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے، حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی، دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں، تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے، کچھ ہم پیتی تھی، کچھ بیچ لیتی تھی، گزارا چلتا تھا۔ جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا، اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے، تو میں آؤں گا۔ بچیاں رو رہی ہیں، حضرت عمر کو بتاتی ہیں، کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں، یتیم ہیں، لوارث ہیں، بھائی کوئی نہیں، کون آئے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا، فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں، میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے، میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا، امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا، پر میں بیٹیوں فکر نہ کرنا، جب تک عمر زندہ رہے گا، عمر آتا رہے گا، یہ نوکری کرتا رہے گا۔ کچھ دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اوہو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں، اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، یہ بادشاہ ہے، اس کی فقیری کا رنگ دیکھو، اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے، اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نے سر انجام دینی ہیں۔ عمر فاروق ساری رات کام کرتے، سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں، اور عمر فاروق نکلے ہوئے، اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا، اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا، اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، ہمس کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ ہمس کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا۔ کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔